بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم امام حسین علیہ السلام فور عالمی چینل کربلاء مقدسہ کے آن لائن ٹرانسمیشن پروگرام معرفت منتظر اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف میں آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اور جیسے آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے گفتگو حضرت منجی بشریت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے جاری ہے۔ اور دیکھیں امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے یعنی خود اگر آپ کے حیات طیبہ کے عنوان سے گفتگو کی جائے تو آپ کی زندگی تین حصوں میں یعنی تین ایسے پہلو ہے جس کے اوپر گفتگو کی جا سکتی ہے، اور اس میں سے ایک پہلو یہ ہے کہ خود آپ کی ولادت بسعادت کے بعد جو 5 سال کی زندگی ہے اس پہ گفتگو کی جا سکتی ہے۔ دوسری جو حصہ ہے وہ غیبت صغرا کا دور ہے جو کہ تقریباً 69 یا 70 سال کا جو عرصہ ہے اس میں گفتگو کی جا سکتی ہے۔ اور آخری جو گفتگو ہے وہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کی غیبت کبریٰ میں جو غیبت کبریٰ کا دور ہے اس میں آپ کی زندگی پر گفتگو کی جا سکتی ہے۔ آثار جو ہمیں ملتے ہیں یعنی ایک تو معصومین علیہ السلام کے مختلف دور میں امام زمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا رہا، وہاں سے ہمیں یہ معلومات ملتے ہیں۔ یعنی پہلے سے ابھی حضرت کی ولادت باسعادت واقعہ نہیں ہوئی اور پہلے سے ہی اخبار کا سلسلہ جاری ہے، اور حتیٰ کہ قرآن اور دیگر کتب میں بھی جو آسمانی کتب ہے اس میں بھی امام زمان علیہ السلام کا تذکرہ ہوتا رہا۔ یعنی اس میں یقیناً اشارے موجود ہے اور کچھ نام ہے کہ جس کے اوپر یہ صدق آ رہا ہے کہ اس سے مراد یہ امام مہدی علیہ السلام ہے۔ اور اس کے بعد جو دوسرا حصہ ہے غیبت صغرا کا دور، یعنی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت واقعہ ہونا، اور اس کے بعد امام زمان علیہ السلام کا غیبت صغرا میں جانا جو کہ سفیران اربعہ کے توسط سے، جن کو نواب اربعہ بھی کہتے ہیں، ان کی توسط سے امام زمان علیہ السلام لوگوں سے گفتگو کرتے رہے اور لوگوں تک اپنے پیغام کو پہنچاتے رہے۔ تو ایک زندگی کا یہ حصہ ہے جو کہ تقریباً 69 سے 70 سال کا عرصہ ہے۔ تو اس میں بھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے یعنی ایک اخبار کا سلسلہ ہے، باقاعدہ دعائیں ہیں، زیارات ہے، اور دوسرے جو کہ ظاہر ہے کہ سفیران اربعہ کے مختلف ادوار میں یہ لوگوں تک یہ چیز پہنچتی رہی اور امام کا پیغام لوگوں تک پہنچتا رہا۔ اور ایک زندگی جو ہے یہ غیبت کبریٰ کا دور ہے۔ یقیناً اس کے لیے ہمیں جو ہے اخبار کہیں اور سے نہیں مل رہا، صرف اما یہ کہ بعض لوگوں کی امام زمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی یا زیارت ہوئی اور امام نے ایک دو جو گفتگو ان کو ایک دو بات شاید کہہ دی ہو یا اس قسم کے، تو زیادہ تر ملاقاتوں کے واقعات جو ہے وہ کتب میں ذکر ہوتے رہے۔ یعنی کہ کتب میں آتا رہا کہ مثلا فلان عالم یا فلان شخص کوئی بھی ہو تو ان کی امام زمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی غیبت کبریٰ کے دور میں، اور یہ اس قسم کی چیزیں جو ہے وہ ہمیں ملتی ہے۔ اور کتاب باقاعدہ کتابوں میں درج ہو چکے ہیں، بڑے موثق لوگوں نے کتابیں لکھی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کسی چھوٹے بچے نے جو ہے وہ کسی اور کو دیکھ لیا اور کہہ دیا ہو کہ امام زمان علیہ السلام، نہیں، بلکہ ایسے افراد تھے جو کہ متقی، تقویدار اور ہر اعتبار سے موثق تھے، قابل اعتماد تھے۔ انہوں نے بھی امام زمان علیہ السلام کی زیارت کی اور باقاعدگی سے شناخت کر کے انہوں نے یہ کہہ دیا کہ ہماری امام سے زیارت ہوئی۔ البتہ انہوں نے تو کتابوں میں لکھ دیا، ان کی زندگی میں ایسا کچھ انہوں نے نہیں کہا تھا۔ بعد میں جب فوت ہوئے اور ان لوگوں نے کتابیں دیکھی تو اس میں یہ ان کے آثار میں ملا کہ ہاں ان کی امام زمان علیہ السلام سے ملاقات ہوئی ہے۔ تو یہ ملاقاتوں کا سلسلہ آج بھی ہو سکتا ہے یقیناً۔ تو عرض یہ ہے کہ تین طرح سے ہم امام زمان علیہ السلام کے اس پہ گفتگو کر سکتے ہیں، اور اتنی اٹل حقیقت ہے، آپ یقین فرمائیں کہ امام زمان علیہ السلام کا موضوع بعض ایسے افراد ہے جو کہ کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن اتنا مضبوط، یہ اتنا یعنی ثابت شدہ قسم کا موضوع ہے امام زمان علیہ السلام کا اور امام زمان علیہ السلام کی حقیقت جس کو کہا جائے، کہ حتیٰ اگر آپ غور فرمائیں تو ہر دور میں کوئی نہ کوئی امام زمان علیہ السلام کا دعوے دار ثابت ہوا، کہا میں نعوذ باللہ امام زمان علیہ السلام ہوں، اور
کمال کی بات اس میں یہ ہے کہ ہمارے پاس تو ایک خاص اہمیت ہے امامت کی، اسی وجہ سے ہم امام زمان علیہ السلام کو ایک خاص اہمیت دیتے ہیں۔ اکثراً یہ دعوے دار جنہوں نے دعوے کیے ہیں کہ ہم امام زمان علیہ السلام، آج کے دور میں بھی موجود ہے، آپ یقین فرماؤ، نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، آج بھی موجود ہے، اور ان میں اکثر تعداد جو ہے وہ اہل تسنن کی تعداد ہے، اہل تسنن کی۔ تو بات یہ ہے کہ شیعوں میں بھی کچھ ایک دو ہوں گے شاید جنہوں نے کہہ دیا ہوگا، لیکن اکثراً یہ جو دعوے دار ہے یہ امام مہدی علیہ السلام کے دعوے دار اہل تسنن میں موجود ہیں۔ کمال کی بات یہ ہے، تو یہاں سے ثابت ہو رہا ہے کہ ان کے ہاں اس حقیقت، یعنی یہ ہے جو حقیقت ہے، یہ کس قدر ثابت ہے، کس قدر واضح ہے۔ تو عرض یہ ہے کہ امام زمان علیہ السلام کی حقیقت یہ بالکل، یعنی کوئی ایسا مسلمان نہیں ہوگا جو کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہو سکتا کہ وہ امام زمان علیہ السلام کا منکر ہو جائے۔ اتنی روز روشن کی طرح یہ بات جو ہے وہ کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے کہ آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ یعنی آپ کوئی سی بھی کتاب اٹھا لیں، ان کی کوئی سی بھی کتاب اٹھا لیں، ان کے چاہے صحاح ستہ کو آپ اٹھائے یا جا کے دوسری کتابوں میں اٹھائے، ایک اٹل حقیقت ہے کہ یہ جملہ تو ان کے ہر جگہ پہ ہے، موجود ہے شیعوں کے علاوہ ان کی کتابوں میں کہ امام جب آئیں گے تو دنیا میں جو ہے وہ فساد ہوں گے، اور وہ جو ہے ملئت الارض عدلا و قسطا کما ملئت ظلما و جورا، فرمایا اسی طریقے سے اس کو بھر دیں گے عدل و انصاف سے جس طریقے سے ظلم سے بھری ہوئی ہوگی۔ اور دیگر بہت سارے احادیث کا سلسلہ ان کے پاس موجود ہے، بقول ہمارے استاد فرمایا کہ 700 ایسے احادیث ان کی کتابوں میں صرف امام زمان علیہ السلام کے عنوان سے موجود ہے۔ 700 بہت بڑی تعداد ہوتی ہے، تو ہمارے ہاں تو ہزاروں کی تعداد ہے کہ جس میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ زندگی امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے اگر دیکھا جائے تو جو امام کی حیات طیبہ ہے تو انہی 3 پہلوؤں پر ہم گفتگو کر سکتے ہیں۔ یعنی پہلا درجہ جو کہ امام 5 سال کے اس ایج میں امام جو ہے وہ ان کی غیبت ہو جاتی ہے، غیبت صغریٰ میں چلے جاتے ہیں۔ اب یہ 5 سال کا جو عرصہ ہے اس میں بھی اگر آپ غور فرمائیں تو امام حسن عسکری علیہ السلام نے امام کو تقیہ میں رکھا، یعنی مخفی رکھا امام کو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طریقے سے اس کی مشابہت جو ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ ملتی جلتی ہے، چونکہ اس دور کے جو فرعون تھے تو فرعون نے جس طریقے سے اس نے کام کیے، اور فرعون جو ہے ان کو باقاعدہ خبر ملی کہ امام زمان ایک ایسے شخص آئیں گے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، وہ آئیں گے اور آپ کو جو ہے آپ کے تاج اور آپ کے تخت کو جو ہے وہ الٹا کر کے چھوڑ دیں گے، یعنی آپ کی بادشاہت کو ختم کر دے گا وہ۔ تو اس بندے نے کوشش کی، فرعون نے، ملعون نے کوشش کرنی شروع کر دی کہ کوئی سا بھی بچہ پیدا ہو جائے تو اس کو اسی ٹائم ہی قتل کر دیا جائے، تاکہ ان میں اگر کوئی وہ بچہ ہے تو وہ بھی اسی میں قتل ہو جائے گا۔ تو بہرحال وہ اللہ کی ایک نشانی تھی، وہ کہاں وہ کر سکتا تھا، وہ تو نہیں کر سکتا تھا۔ تو اب بات جو ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی ہے، تو امام زمانہ علیہ السلام کے عنوان سے بھی کچھ ایسی تھا، چونکہ یہ بالکل روایات میں سب چیز میں یہ موجود تھا، اور سب کو یہ بھی پتہ تھا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہوں گے۔ اب امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند، تو امام کو یہ 5 سال کی عمر میں بھی لوگوں سے مخفی رکھا گیا۔ اما یہ کہ خاص کچھ ایسے اصحاب تھے جن کو امام حسن عسکری علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ میرے فرزند جو ہے اس کا جو ہے وہ ظہور ہو چکا ہے، اس کی ولادت ہو چکی ہے۔ اور کمال کی بات یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ ان کی جو اکثر ہے اہل تسنن کے اکثر لوگ جو ہے وہ اس چیز کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند نہیں ہے، کوئی اور ہوں گے جو کہ بعد میں ان کی ولادت ہوگی۔ لیکن کچھ ایسے علماء بھی ہیں جنہوں نے یہ کہہ دیا کہ جب امام کی شہادت ہو رہی تھی تو امام مہدی علیہ السلام نامی ایک بچہ 5 سال کا امام کے جنازے پر موجود تھا۔ اللہ اکبر، یہ لکھ دیا۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ اس چیز میں کوئی ایسی اجماع نہیں ہے ان کی کہ مکمل طور پہ سب کے سب نے یہ کہہ دیا ہو کہ نہیں ہے، بلکہ اس میں سے بھی کچھ ایسے افراد ہیں کہ جو یہ صاف کہہ دیتے ہیں کہ ہاں امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایک فرزند تھے جو کہ 5 سال کے
ان کی عمر مبارک تھی، اور وہ امام حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے جنازے پر موجود تھے اور انہوں نے جنازہ بھی پڑھا۔ یہ ایک حقائق ہے۔ تو پس وہ لوگ جو ہے وہ بھی ایک طریقے سے جس کو کہا جائے ظلم کرتے ہیں، وہ اپنی اس میں جو ہے اپنی ضد میں اڑے ہوئے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو صرف شیعہ کا عقیدہ ہے۔ نہیں، کچھ ایسے ان کے علماء بھی ہیں، علماء موثق ہے کہ یہ سلسلہ جو ہے شدید مشکلات ہے، بنو عباس کا دور ہے، قتل و غارت ہے، اس کے باوجود بھی حضرت امام زمانہ علیہ السلام اپنے والد بزرگوار حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے جنازے پر حاضر ہوتے ہیں، اور ظاہراً یہ تواریخ میں لکھا ہے کہ بنو عباس کے ایک جاسوس تھے جو کہ بنو عباس کے اہل بیت میں سے انہوں نے ایک بندے کو کچھ مال اور زر دیے ہوئے تھے جعفر کذاب کے نام سے۔ یہ شخص جو ہے امام حسن عسکری علیہ السلام کے بھائی تھے اور حضرت امام زمان علیہ السلام کے چچا تھے۔ اس شخص کو بنو عباس نے پیسے، زر، زمین اور یہ سب چیزیں دی ہوئی تھی۔ تو یہ شخص جو ہے کوشش یہ کر رہا تھا، چونکہ سلسلہ ایسے چل رہا تھا کہ ہر امام کی جب شہادت ہوتی ہے تو امام اس کی تشیع اور تکفین اور جنازہ پڑھتے ہیں۔ تو اس شخص نے چونکہ اس کو پہلے سے پیسے ملے تھے، امامت کے تسلسل کو خراب کرنے کے لیے اس نے کوشش کی کہ میں امام حسن عسکری علیہ السلام کا جنازہ پڑھ سکوں۔ لیکن حضرت امام مہدی علیہ السلام چونکہ امام کا جنازہ امام ہی پڑھ سکتا ہے، امام کی تشیع اور تکفین جو ہے وہ امام کے ذمہ ہے، تو امام اس سخت حالات کے باوجود بھی، اور یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ امام جو ہے وہ کسی بھی عمر کے کسی بھی حصے میں امام جو ہے وہ امام رہتا ہے، امام رہتا ہے۔ یعنی امام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ امام جو ہے وہ اس کی 5 سال ایج ہے، 2 سال ایج ہے، یا جا کے امام جو ہے وہ زیادہ ایج ہے ان کی، کوئی فرق نہیں ہے، امام ہے۔ تو امام حاضر ہوئے اور جعفر کذاب کو انہوں نے پیچھے کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے جنازہ امام کا جنازہ ہے، لہٰذا میں امام وقت ہوں تو یہ جنازہ میں انجام دوں گا۔ تو امام نے جنازہ پڑھا، اور اس کے بعد جو ہے اس شخص نے فساد کر کے کوشش کی کہ حضرت امام زمانہ علیہ السلام کو شہید کیا جائے۔ اب یہ جعفر کذاب والا واقعہ، یعنی یہ جو شخص جو متنازع شخص ہے جس کو جعفر کذاب کہتے ہیں، بہت سارے لوگوں نے دفاع بھی کی ہے، اس کی بڑی دفاع کی ہے، کہا ہے کہ یہ بعد میں جعفر تواب ہو گئے تھے اور بعد میں جو ہے انہوں نے کچھ کیا تھا۔ لیکن ہاں یہ ہے کہ جو شواہد ہمارے پاس ہے شیخ مفید کے اور دیگر علماء کے، مرحوم خوئی اور افراد اس قسم کے، تو انہوں نے صاف الفاظ میں یہ کہا ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ جھوٹا تھا اور یہ امام کا دشمن تھا۔ بہرحال آج کے ہمارے معزز مہمان حجت الاسلام المسلمین علی جناب مولانا سید شمسی رضا رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ انشاءاللہ اسی ٹاپک پر مزید ان کے علم اور معلومات سے استفادہ کرتے ہیں اور بحث کو آگے بڑھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ خیریت سے ہے انشاءاللہ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ سب سے پہلے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی کے تمام اراکین کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے آپ کی نہایت ہی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ مصروفیات کے باوجود اور سفر کے تھکن کے باوجود آپ تشریف لائے اور ہمیں خدمت کا یہ موقع فراہم فرمایا۔ جی قبلہ، آپ ہماری آواز سماعت فرما رہے ہیں؟ جی ہاں، سلامت رکھے آپ کو اور آپ کے تمام اراکین کو۔ شکریہ قبلہ۔ میں وقت کو ضائع کیے بغیر آپ کی خدمت میں، چونکہ ابھی ہماری گفتگو کا سلسلہ امام زمانہ علیہ السلام کی حیات طیبہ کے عنوان سے تھا، تو آپ بھی اس پر کچھ روشنی اگر فرمائیں۔ سوال کچھ ایسا الفاظ میں اگر کروں تو بہتر ہوگا کہ امام زمانہ علیہ السلام کی حیات طیبہ پہ روشنی ڈالیں۔ جی بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام۔ اما بعد، فقط قال الامام حسن عسکری علیہ السلام، من ماتا ولم یمت امام زمان ماتا
بے شک تمام تعریف اس پروردگار عالم کی کہ جو بڑا رحمان و رحیم ہے۔ بے شک آپ کا سوال بہت ہی اچھا اور عمدہ سوال ہے کہ مولا امام زمانہ علیہ اللہ تعالی شریف کی حیات کو روشن کری جائے۔ اول میں ناظرین کو یہ بتا دوں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف مقامات پر اپنے بعد خلفاء کی تعداد کو بیان کیا بے شک کہ ہمارے بعد کتنے خلفاء ہوں گے۔ جب بھی احادیث میں بیان کیے گئے تعداد تو رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے بعد خلفاء کی تعداد 12 ہے، بے شک جن میں سے اول علی ہوں گے ہمارے بعد اور آخر مہدی ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اس بات سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ آخری امام عجل اللہ تعالی امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ بے شک اب رہی بات کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، تمام لوگوں کا اس پہ اتفاق ہے کہ مسلمانوں کے 12 امام ہیں، بے شک جس میں سے اول علی مولا متقیان حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام اور آخری امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ سبحان اللہ۔ اور اس بات کو اور واضح کرنے کے لیے میں یہاں پر کچھ باتیں عرض کر دینا چاہتا ہوں بسم اللہ۔ کہ پروردگار عالم کی ایک آیت ہے قرآن مجید میں، پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا کہ لن تجدا لسنت اللہ تبدیلا، سبحان اللہ۔ کہ اللہ کے قوانین میں ذرہ برابر بھی تم تبدیلی نہیں پاؤ۔ بے شک پروردگار عالم نے ہر لمحہ اپنی جانب سے کھادی ایک رہبر کو بھیجا تاکہ اس کے بندوں کی ہدایت کی جا سکے۔ بے شک ایک لمحہ کے لیے بھی پروردگار عالم نے کیوں؟ تاکہ دین اسلام کی تہذیب سے آشنائی کرائی جا سکے۔ اور اسی لیے پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء کو بھیجا اور اس کے بعد اماموں کا سلسلہ شروع ہوا جو آج تک قائم ہے۔ یعنی اگر پروردگار عالم نے جناب حضرت آدم علیہ السلام کو بھیجا پہلے زمانے میں، تو پروردگار عالم کا قانون یہ کہتا ہے کہ جس طریقے سے پروردگار عالم نے پہلے زمانے میں کسی ہادی رہبر معصوم کو بھیجا اپنی جانب سے، اس کے بعد والے زمانے میں بھی بھیجے، اور جب تک یہ دنیا قائم ہے اس وقت تک اس کی جانب سے ہادی رہبر ہونا چاہیے تاکہ لوگ اس کی ہدایت سے مشرف ہو سکے، تاکہ وہ پوری دنیا کی ہدایت کرتا رہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مولا امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر اللہ ایک لمحہ کے لیے بھی اس روئے زمین کو مبلغ اسلام سے خالی کر دیتا تو زمین درہم و برہم ہو جاتی۔ لہذا کائنات میں تنظیم کا پایا جانا، کائنات میں جو یہ منظم ہے پوری کائنات میں تنظیم پائی جا رہی، تو اس کی دلیل، اس کی وجہ یہ ہے کہ کوئی امام ہے، کوئی حقیقی ہادی ہے جو پوری دنیا کی ہدایت فرما رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ اور کوئی اور نہیں بلکہ وہ ہمارے امام، آخری امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف۔ بے شک۔ لہٰذا پروردگار عالم کا جو یہ قانون ہے، اسی قانون کو محقق کرنے کے لیے کہ جو پروردگار عالم کا قانون بدلتا نہیں ہے، تو یہ سلسلہ حضرت آدم علیہ السلام سے شروع ہوا اور یہ آج تک اور قیامت تک جب تک دنیا باقی رہے گی پروردگار عالم کی جانب سے ایک ہادی، ایک رہبر، ایک معصوم اس دنیا پر رہے گا تاکہ بندوں کی ہدایت کرتا رہے، اس کے ذریعے سے بندوں کی ہدایت ہوتی رہی، تاکہ کل قیامت یہ نہ کہہ دے اے میرے مالک، یہ پروردگار ہمارے پاس تو کوئی ایک ایسا انسان نہیں تھا، کوئی ایسا رہبر نہیں تھا، کوئی ایسا رہنما نہیں تھا جو ہمیں اچھی باتیں بتا، جو ہمیں ہماری رہنمائی کر رہا تھا، جو ہمارے دین سے آشنائی کرا تھا۔ لہٰذا پروردگار عالم نے اسی بات کی حجت کو تمام کرنے کے لیے پروردگار عالم نے ہر زمانے اپنے اوپر سے حاضر کیا۔ لہٰذا اب جو یہی سلسلہ ہے وہ
حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند مولا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف، جو آج کے زمانے میں ہمارے امام۔ بے شک بے شک۔ اب رہی بات کہ مولا امام کی کب ولادت ہوئی، جی مولا امام عجل اللہ تعالیٰ، اور اس میں مختلف روایت ہیں، لیکن جو شیعوں کے نزدیک جو معتبر ہیں وہ یہ ہیں کہ مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف 15 شعبان، تو مولا امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی تاریخ ولادت ہے 255 ہجری میں مولا کی ولادت ہوئی۔ صحیح۔ اور جب مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہوئی 260 ہجری میں، تو پھر اب جو ہے یہاں سے مولا کی خلافت شروع ہوئی اور مولا غیبت صغریٰ میں چلے گئے۔ بے شک۔ خاص نواب اربا جو تھے، چونکہ آپ نے یہ مشاہدہ کیا کہ جب مولا کی ولادت ہوئی تو چونکہ حاکم وقت کی طرف سے خطر تھے، بہت سارے خدشات تھے، بے شک مولا جو ہے اس چیز سے واقف تھے، مولا امام حسن عسکری علیہ السلام، لہذا ولادت کو مخفی رکھا گیا۔ صحیح۔ جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے بھی مشاہدہ کیا ہوگا جناب ابراہیم علیہ السلام کی تاریخ میں، جناب موسیٰ علیہ السلام کی تاریخ میں، دیگر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہی حوادث پیش آئے کہ ان کی ولادت کو مخفی رکھا گیا۔ کیوں؟ چونکہ حاکم وقت سے خطرہ تھا، اور یہی حالات امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سلسلے میں بھی پائے گئے، ان کی ولادت کو خطر کی بنیاد پہ مخفی رکھا۔ بے شک۔ اور یہی وجہ بنی کہ مولا امام غیبت صغریٰ میں گئے، خاص جو نواب اربا تھے وہی رابطہ مولا سے کیا کرتے تھے، اور جو مولا کے شیعان تھے، جو چاہنے والے تھے، ان تک پیغام ان کے ذریعے سے پہنچتے تھے، اور وہ جو باتیں تھی، جو مولا کی نصیحتیں تھی، جو مولا کے پیغامات تھے، یہی خاص نواب اربا تھے جو ان کے پیغام کو ان کے چاہنے والے تک پہنچائے۔ بے شک بے شک۔ یہ سلسلہ جو ہے 329 ہجری تک یہ سلسلہ رہا، اور اس کے بعد غیبت کبریٰ کا زمانہ جو آج تک مولا غیبت کبریٰ میں ہے، اور پوری دنیا کی ہدایت فرما رہے ہیں اپنے خاص جو مولا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے خاص نمائندے ہیں، ان کے ذریعے سے پیغامات ہم تک پہنچتے ہیں، اور ان پیغامات سے ہم مشرف ہو کر خدا کی قربت کو حاصل کریں۔ بے شک۔ یہ مولا امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی جو مختصر سی حیات طیبہ تھی، وہ بے شک کے سامنے میں نے جی بہت اچھے طریقے سے قبلہ آپ نے بیان فرمایا ہے۔ مزید سوالات آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ایک جو ہے وہ غیبت، ابھی آپ نے اشارہ فرمایا کہ غیبت سے امام جو ہے وہ غیبت کے پردے میں چلے گئے، تو غیبت امام زمان علیہ السلام پر بھی اگر کچھ وضاحت ہو جائے۔ یہ غیبت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے سلسلے میں اگر کچھ باتیں مختصر آپ کے سامنے عرض کر دی جائیں تو یوں میں یہاں پہ بیان کروں گا تاریخ اور روایات کی بنیاد پر، چونکہ مولا امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف لوگوں کے لیے ہادی، آخری ہادی تھے، اور انہی کے بعد یہ جو سلسلہ ہے، ان کے بعد یہ سلسلہ نہیں ہے، یعنی ہماری یہ آخری، یعنی پروردگار عالم کی جانب سے یہ آخری رہبر ہیں اور آخری ہادی ہیں، اور انہی سے قیامت کا اتصال ہے، اور یہی جو فرد ہیں، یہی جو رہبر اور امام ہیں، یہی دنیا کو انصاف اور ظلم سے نجات، جس طریقے سے روایت میں وارد ہوئے کہ تمام دنیا جس طریقے سے ظلم و جور سے بھری ہوگی، اسی طریقے سے امام عدل قائم کریں گے اور پوری دنیا کو عدل اور انصاف دلائیں گے۔ بے شک۔ تو یہ امام کے ذریعے سے محقق ہونا ہے، اور امام کے ذریعے سے محقق ہونا ہے
اور تمام لوگ، چونکہ جو لوگ ظلم ہیں، ظالم ہیں، جابر ہیں، ان کا خاتمہ انہی امام کے ذریعے سے ہونا ہے. اور اس کے بعد لوگ جو ہے پروردگار عالم کے جو حقیقی نمائندے الہی کا جو وجود ہوتا ہے اور اس کا قیام ہوتا ہے، کس طریقے سے وہ قیام کرتا ہے، اس کا مشاہدہ کرنا ہے. لہٰذا اسی کی بقا کے لیے اور قیامت کے اتصال چونکہ اسی امام سے ہے، لہٰذا ایک طویل عمر کی ضرورت ہے اور ایک مدت کی ضرورت ہے اور ایک عرصے کی ضرورت ہے، ایک وقت کی ضرورت ہے، ایک طویل مدت کی ضرورت ہے. لہٰذا امام کی بقا ضروری ہے، امام کی حفاظت ضرورت ہے اس بات کی تاکہ امام محفوظ رہ سکے. امام کی بقا اس یہاں پر جو ہے ضرورت آتی ہے تاکہ امام جو ہے ایک ایسی جگہ رہیں اور تاکہ دنیا کی ہدایت جو ہے وہ کرتے رہیں. لہٰذا امام جو ہیں پردہ غیب میں ایک پوری حکمت کے تحت اور مصلحت کے تحت پروردگار عالم کی خاص مصلحت اور جو حکمت رہی کہ مولا کو غیب میں جانا پڑا، اور یہ ایک حکمت ہے، اس میں ایک مصلحت ہے جس کی بنا پر مولا پردہ غیب میں گیا. اور ایسا نہیں ہے کہ اگر مولا پردہ غیب میں ہیں تو ہم سے دور ہیں اور ان کے چاہنے والوں سے اجھل ہیں، نہیں، بلکہ آپ دیکھیں روایتوں میں دیکھیں اور آپ دیگر احادیث معصومین علیہ السلام میں دیکھیں تو آپ یہ مشاہدہ کریں گے کہ مولا کا ارتباط ہے ان کے چاہنے والوں سے. بے شک یہ کیوں روایات میں یہ بار بار بیان کیے جا رہے ہیں کہ تم فلاں دعا پڑھو، تم فلاں زیارت پڑھو تاکہ مولا سے ملاقات ہوگی؟ یہ کیوں ہے؟ یہ صرف مولا کا غیب میں جانا یہ ان کے بندوں کے لیے بھی امتحان ہے، بے شک، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ جو ہے بندہ کتنا اپنے رہبر سے، اپنے حقیقی نمائندے الہی سے عشق کرتا ہے. بے شک. اور یہی وجہ ہے میرے عزیزوں کے مختلف احادیث سے واضح ہو جائیں گی کہ ہمارے لیے تو سب سے ابھی جو اہم جو ہمارا فریضہ یہ ہے کہ ہم امام کے لیے کتنے مشتاق. بے شک. یہ صرف کہہ دینا کہ ہم امام کے منتظر ہیں، ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، صرف زبانی دعویٰ کرنا یہ کافی نہیں. یقیناً. بلکہ انسان جس طریقے سے ایک مہمان کے لیے انسان اپنے آپ کو ہر طریقے سے آمادہ کرتا ہے، دسترخوان ہو یا مثلاً گھر کی تمام جو زیبائیاں ہیں اس طریقے سے اپنے آپ کو آراستہ اور پیراستہ کرتا ہے تاکہ مہمان صحیح طریقے سے استقبال کیا جا سکے اور کوئی بھی مثلاً برابر بھی مہمان کی کوئی ناراضگی کی وجہ نہ ہو سکے. تو لہٰذا وہ پورے طریقے سے اپنی آمادگی کا انتظام کرتا ہے اور اپنے آپ کو آمادہ کرتا ہے. لہٰذا میرے عزیز ہمارا یقین ہے، ہمارا اعتماد ہے، ہمارا ایمان ہے کہ امام ظہور کریں گے، امام آئیں گے اور یہی منجی بشر ہیں. لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو امام کے لیے آمادہ کریں، بے شک، اپنے آپ کو امام کے سامنے حاضر ہونے کے لیے آمادہ کریں. ہر اعتبار سے انسان اپنے آپ کو. لہٰذا یہ بہت ذمہ داری ہماری ہوتی ہے کہ ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو امام کے لیے یقیناً اور اپنے آپ کو امام کے لیے حاضر. بے شک، بے شک. قبلہ ایک سوال مزید آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ظاہر ہے کہ دور جو ہے وہ دور غیبت کبریٰ ہے، تو مومنین کی کیا ذمہ داریاں بنتی ہے اس دور میں کہ ظاہر ہے کہ وقت امام جو ہے وہ باذن اللہ غیبت کے پردے میں ہے، تو مومنین کی کیا ذمہ داریاں ہیں اور کیا وظائف ہے، اس پر بھی اگر آپ روشنی فرمائیں. دیکھیں جیسا کہ ابھی ہم نے عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ جب ایک انسان کے مہمان کا آنا ہوتا ہے تو وہ کس طریقے سے اس کے اندر ایک کیفیت پائی جاتی ہے. اس کے اندر ایک عجیب سی کیفیت پائی جاتی ہے اور وہ بالکل اپنے آپ کو ہر طریقے سے آمادہ بے شک اپنے
ہر اعتبار سے، یعنی مہمان کو کہاں بٹھایا جائے، مہمان کا کیسے استقبال کیا جائے، اور مہمان کا کہاں پہ مثلاً جو ہے اسے بٹھایا جائے، کہاں پہ مثلاً جو ہے سلایا جائے، یہ ساری چیزیں اس کے ذہن میں ہوتی ہے اور پہلے ہی سے اپنے آپ کو آمادہ۔ تو بس میرے عزیزوں اور ناظرین سامعین، یہاں پر جب انسان مہمان کے لیے کیفیت اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو ہمارے امام، جس کے لیے جو ہمارے لیے بارہا یہ کہا گیا یہی منجی بشر ہے، اور ہمارا ایمان بھی ہے، ہمارا اعتقاد بھی ہے، اور پھر حدیث بھی جیسا کہ میں نے عنوان قرار دیا، میں نے حدیث جو آپ کے سامنے پڑھی کہ من ماتا لم یعرف امام زمانہ تن جاہلیہ، کہ جس نے بھی اپنے زمانے کے امام کی معرفت کے بغیر مر جائے اس کی موت جاہلی۔ اب بتائیے، یعنی اگر کوئی انسان لاکھ فرائض انجام دے، لاکھ جو ہے نیکیوں کو انجام دیتا رہے، لیکن اگر معرفت امام نہیں ہے تو پھر اس کی موت جاہلی ہے۔ یقیناً، جیسا کہ آپ نے مختلف مقامات پر آپ کے تاریخ آپ کے حوالے ہے کہ جو امام علیہ السلام کے مقابلے میں جتنے لوگ آئے، چاہے وہ مولا متقیان کے مقابلے میں آئے، یا مولا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے مقابلے میں آئے، یا امام حسین شہید کربلاء کے مقابلے میں آئے، سب جانتے تھے کہ یہ امام ہیں، یہ مولا متقیان کے فرزند ہیں، مولا امام حسین رسول اسلام کے نواسے ہیں، لیکن چونکہ معرفت امام نہیں تھی لہذا مولا کے سامنے آئے۔ اگر معرفت امام ہوتی، اگر امام کی معرفت ان کے سامنے، اگر امام کی معرفت ہوتی تو یہ امام کے مقابلے میں نہیں آتے، بلکہ اپنا سر مولا کے سامنے جھکاتے اور کہتے کہ مولا جیسی آپ کی مرضی ہے ہم وہی کریں گے، جو آپ کی مرضی ہے وہی خالق کی مرضی۔ لیکن چونکہ معرفت نہیں تھی امام کی، نتیجہ کیا ہوا؟ کبھی دولت کا غلبہ، کبھی دنیا، اس طریقے سے ان کے اندر جو ہے دنیا کی لالچ بھر گئی تھی اور مال حرام اس طریقے سے ان کے شکم میں پر ہو چکے تھے کہ معرفت امام نہیں تھی ان کے پاس، اور نتیجہ کیا ہوا وہ آپ کے حوالے ہے۔ تو یہاں پہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم امام کی معرفت حاصل کریں۔ بے شک امام ہم کیا چاہتے، معرفت کیا ہے؟ معرفت یہ نہیں ہے کہ صرف ہم اتنا جان لے کہ امام مولا امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند ہے اور ان کے شجرہ اور حسب و نسب کو جان لے، یہ معرفت نہیں ہے، بلکہ معرفت کیا ہے کہ مولا ہم سے کیا چاہتے ہیں، اور آخر مولا ہم سے راضی ہیں یا نہیں، سبحان آخر کون سے اوصاف اور کون سی صفتوں کو ہم پیدا کریں، کون سی ایسی خصلتیں ہمارے اندر آئیں جن کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکیں کہ ہمارا امام ہم سے راضی ہے، سبحان اللہ، اور جس کی بنیاد پر ہم یقین، ہم مطمئن ہوں کہ واقعاً ہمارا امام ہم سے راضی ہے، ہم سے امام، اور ہم امام کے لیے مشتاق ہوں۔ یاد رکھ لیجئے میرے عزیزو ناظرین سامعین کہ یہ ہمارا زمانہ بہت سخت زمانہ، بے شک، اور یاد رکھ لیجئے جب تک ہم اپنے امام سے صحیح معنوں میں متصل نہیں ہوں گے ہم نہ دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہیں نہ آخرت۔ بے شک، بے شک، ہمارے لیے تو امام اور جو ہے مشتاق ہیں، ہمارا امام میں آپ دیکھیں زیارتوں میں اور مختلف مقامات پر امام کہتے ہیں کہ میں اپنے شیعوں کو یاد کرتا ہوں، اپنے چاہنے والوں کو یاد کرتا ہوں۔ تو ہمارا عمل ایسا ہونا چاہیے، ہماری بس میں یہاں پہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسان معرفتی امام حاصل کرے، معرفتی امام حاصل کرے ان صفات کو، جو صفاتیں جو جس صفات کے لیے امام مختلف احادیث میں جو ائمہ اسلام کی احادیث ہیں کہ انسان اگر مومن ہونا چاہتا ہے، متقی ہونا چاہتا ہے تو ان صفات کو پیدا کرے اپنے اندر، سبحان ان اللہ، صفات کو پیدا کرے۔ اس لیے کہ مومن کی صفات کیا ہیں، وہ اب انسان کی ذمہ داری کو دیکھے کہ مومن کی صفات کیا ہیں۔ مومن کی بہت ساری صفات ہیں، ان صفات کو پیدا کرنے کی دیکھیں پورے قرآن مجید کی آیت ہے کہ مومن نماز پڑھتا ہوگا، فقط نماز نہیں پڑھتا ہوگا بلکہ مومن خاشع نماز، سبحان خشوع اللہ، کے ساتھ نماز،
بے شک، یعنی مومن نماز میں خاشع ہوگا، مومن بیہودہ اور ادھر ادھر کی باتوں سے پرہیز کرتا ہوگا، غیبت، جھوٹ، تہمت، ان تمام چیزوں سے پرہیز کرتا ہوگا مومن، لغویات اور بیہودہ چیزوں میں مومن نہیں پڑتا ہوگا، اپنی زندگی کو برباد نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انسانوں کو یوں ہی خلق نہیں کیا ہے، بلکہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، بے شک، ہم نے جن انسان کو خلق نہیں کیا مگر یہ کہ صرف اور صرف اپنی عبادت۔ بے شک، اور پھر قرآن مجید کی آیت بھی ہے اسی ضمن میں، اسی بات کو میں رب دینے کے لیے شاید کے لیے میں تلاوت کر دینا چاہتا ہوں بسم اللہ۔ کہ پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، سبحان اللہ کی ایمان لانے والو، اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت، یہ صاحبان امر کے، یہ صاحبان امر، یہی امام زمان ہے، بے شک، یہ صاحبان بھی اہل بیت علیہم السلام ہیں کہ جن کی ہمیں اطاعت کرنی، بے شک، یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں ہمیں اسے دیکھنا پڑے گا۔ ہم جو ہے صرف یہ کہیں کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں، مولا کے منتظر ہیں، لیکن ہم نماز صبح قضا کریں، اللہ، ہم نماز نہ پڑھیں، بے شک، ہم جو ہے واجبات کو انجام نہ دیں، محرمات سے ہم پرہیز نہ کریں، تو پھر ہم گویا کہ زبانی دعویٰ کرنے والے ہیں، جیسا کہ آپ نے تاریخ میں دیکھا کہ جن لوگوں نے زبانی دعویٰ کیے ہیں ان کا سر انجام کیا، جی بے شک، ان بالکل، کا سر انجام کیا ہوا۔ لہٰذا یہاں پہ میں میسج پیغام دینا چاہتا ہوں کہ انسان اپنی زندگی میں، اس لیے کہ ہر انسان کو مر جانا ہے، ہر انسان اس دنیا سے چلا جائے گا، کوئی انسان جو ہے یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، ہر انسان کو پروردگار عالم کے سامنے کھڑا ہونا ہے، پروردگار عالم نے جو زندگی دی ہے، جو نعمت الہیہ ہے دی ہیں پروردگار عالم، ان کا حساب و کتاب ہے، لہٰذا انسان اپنی زندگی میں معرفت امام ہے، معرفت امام حاصل کرے، اور اس کے بعد انسان اپنے آپ کو امام کو طرز عمل بنا کر، نمون عمل اپنی زندگی میں نمون عمل قرار دے، جس طریقے سے امام چاہتے ہیں کہ ہم زندگی کریں اسی طریقے سے ہم زندگی کریں۔ اور یاد رکھ لیجیے، جب انسان اپنی زندگی میں امام کو نمون عمل قرار دے گا تو پھر اب ہمیں ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس ہم ایک مرتبہ کہیں گے یا صاحب الزمان ادرکنی، ہمارے اور آپ دیکھ لیجیے تاریخ، حوادث، واقعات آپ کے سامنے موجود ہیں کہ کیسے کیسے لوگ گزرے اس زمانے میں، کہ جن لوگوں کا اعمال ایسا تھا، جن لوگوں نے اپنے آپ کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، اپنی زندگی کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، رسول کے لیے وقف کر دیا، ان کا اٹھنا، ان کا بیٹھنا، ان کے زندگی کے تمام افعال اللہ کے لیے تھے، تو جس مشکلات میں، جب بھی وہ مشکلات میں پڑے ہیں، تو ایک مرتبہ کہا یا صاحب الزمان ادرکنی، مدد۔ علماء کی تاریخ آپ کے حوالے، علماء کی تاریخ آپ کے حوالے کہ بہت سارے علماء نے جو ہے امام سے مدد حاصل کی، اور یاد رکھ لیجیے میرے عزیزو، جب امام، جب خدا ہمارا اتنا جو ہے کریم ہو تو اس کا نمائندہ کتنا کریم، ہمارا خدا کریم ہے، اور تو خداوند کریم نے اپنے نمائندے کو بھی کریم بنا کر ایک مرتبہ ہم دل سے اپنے امام کو بلائیں تو پھر امام ایسے نہیں ہماری بات، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو امام جس طریقے سے آپ چاہتے ہیں ہم ویسا بنائیں، بے شک، بے شک، امام جس طریقے سے چاہتے ہیں کہ ہمارا چاہنے والا ایسا ہو، ہم جو ہے سے بن جائیں، صرف ہم جو ہے دنیا کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کریں، بلکہ دنیا میں رہ کر اپنے آپ کو امام کے لیے آمادہ، اور جب ہم اپنے آپ دنیا میں رہ کر امام کے لیے آمادہ کریں گے تو دنیا بھی ہماری ہوگی، آخرت بھی ہماری۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، بہت ہی نہایتی مہم نکات پہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ ایک دفعہ پھر بھی امام حسین علیہ السلام میڈیا گروپ کی طرف سے اور امام حسین علیہ السلام ٹی وی کی تمام اراکین کی طرف سے آپ کی نہایتی ممنون اور مشکور ہے کہ آپ مصروفیات کے باوجود، اور بالخصوص آپ کل سے سفر میں بھی تھے، اس کے باوجود بھی آپ مومنین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اس امر مہم میں آپ نے شمولیت فرمائی۔ نہایت آپ کے ممنون اور مشکور ہے۔ کربلاء مقدسہ میں آپ کی طرف سے نائب وزیر اور دعا گو ہے، اور آپ سے بھی التماس سے دعا کرتے ہیں، محتاج دعا۔ انشاءاللہ سلامت رہے، فی امان اللہ،
اللہ حافظ. التماس دعا فی امان اللہ. خدا حافظ. جی یہ تھے ہمارے ساتھ علی جناب مولانا سید شمسی رضا رضوی صاحب. بہت اچھی گفتگو فرمائی, اچھا میسیج دیا انہوں نے. اور یقیناً یہی ہے کہ کل سے بھی ان کے ساتھ جو ہماری گفتگو چل رہی تھی تو سفر میں تھے, اور انہوں نے یہی فرمایا کہ میں اس پروگرام میں, امام زمان علیہ السلام کا پروگرام ہے تو ضرور اس میں شرکت کروں گا. بہرحال یہ ہوتا ہے, مشکلات ہے دنیا میں, اور علماء کی بھی اپنی جگہ پہ مصروفیات ہے, اس کے باوجود بھی تشریف لانا اور اپنے رائے کا اظہار کرنا امام زمان علیہ السلام پہ. یقین جانیں کہ جو بھی ہم خیر کا عمل انجام دیتے ہیں, خیر کا عمل انجام دیتے ہیں, آپ یقین جانیں اس میں اگر آپ کو سمجھ بھی نہ آئے کہ اس کا مجھے کچھ صلہ ملا ہے کہ نہیں ملا ہے, لیکن یقیناً اللہ جو ہے وہ اس دنیا میں بھی آپ کو صلہ دے گا اور آخرت میں بھی صلہ ہوگا. تو اللہ کے ہاں یہی ہے کہ وہ جب بھی آپ کوئی ایسا کام کرتے ہیں تو اللہ کے نزدیک یہی ہے کہ اس دنیا میں بھی اس کا اجر دے دیتے ہیں اور آخرت میں بھی اس کا اجر دیتے ہیں. آخرت میں البتہ اجر عظیم ہے, اور اس دنیا میں بھی البتہ اس کے کئی درجے جو ہے آپ کو اجر ملے گا. آپ یقین جانیں اگر کوئی بندہ بھی ہے, غیر مسلم انسان ہے, غیر مسلم جو اللہ کو ہی قبول نہیں کر رہا, اس نے بھی اگر کوئی ایسے نیک کام کیے ہیں تو آج بھی اللہ نے تحفے کے طور پہ جو ہے اس کے نام کو جو ہے وہ باقی رکھا ہے. آپ دیکھیں جنہوں نے یہ ایجادات کیے غیر مسلم لوگ تھے, نام ان کے ابھی بھی زندہ ہے کہ انہوں نے یہ کیا اور انہوں نے وہ کیا. اس کے علاوہ جو بھی واقعات ایسے بہت سارے ملتے ہیں کہ لوگوں نے جب خیر کے کام کیے تو ان کو کیا کچھ ملا, کچھ جو ہے وہ مستجاب الدعا ہو جاتے ہیں, یعنی ان کی دعا رد نہیں ہوتی, ان کی دعا رد نہیں ہوتی. ایک عالم دین تھے, انہوں نے فرمایا کہ میں البتہ قوم المقدسہ میں تھے, مستجاب الدعا تھے, جو بھی دعا کرتے تھے وہ قبول ہو جاتی تھی. تو ان سے کہا گیا کہ یہ آپ کو یہ کہاں سے, آپ کیوں, کہ کون سا ایسے عمل انجام دیتے ہیں, کہ کس طریقے سے آپ خدا سے توسل کرتے ہیں کہ آپ کی یہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے. تو اس نے ایک واقعی کی طرف اشارہ فرمایا. انہوں نے کہا کہ میں کسی دور میں ایک ایسی کشمکش میں پھنس گیا تھا کہ جس سے نکلنا میرے لیے مشکل تھا. تو میں جو ہے البتہ یہاں پر وہ جو جس طریقے سے وہ جس مشکل میں پھنسے ہوئے تھے تو یقیناً وہ نہایت ہی سخت موقع تھا. انہوں نے کہا کہ میں نے اس کشمکش سے نکلنے کے لیے چھت سے اوپر چھلانگ لگا دی. تو میں نے گناہ سے جو ہے میں نے اپنے آپ کو بچایا, تو گناہ سے بچایا, میں نیچے گرا, مجھے درد بھی نہیں ہوا, حالانکہ وہ 2-3 تپ منزلت سے انہوں نے چھلانگ لگائی تھی نیچے اور اس گناہ سے بچنے کے لیے. تو یہ انہوں نے کہا کہ جو ہی وہ ہو گیا تو میں مستجاب الدعا ہو گیا. تو یقین آپ جانیں کہ اگر آپ نیک کام کرنے والے ہیں, آپ عمل خیر انجام دینے والے ہیں, اس دنیا میں بھی آپ کو صلہ ملے گا, اور آخرت میں تو ویسے بھی وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہر اعتبار سے انسان کے لیے وہ مواقع فراہم کرے گا. اسی دنیا میں اگر کوئی بھی نیک نیت سے کوئی انجام, کوئی مسجد بنا رہا ہے, آپ یقین جانو اللہ اجر دینے والا ہے, اسی دنیا میں اجر دے گا آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ جو کام بھی کر رہے ہیں آپ کو اجر ملے گا, آپ کو اجر ملے گا ہر کام کا, اسی دنیا میں بھی ملے گا اور آخرت میں بھی ملے گا. تو یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا قانون ہے کہ وہ اس قدر وہ رحیم و کریم ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. اور ہمارے پروگرام کا وقت بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے. حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے رہیے, اور آخر میں وہی دعا کرتے جو ہمیشہ میں کرنی چاہیے. اللہم عجل لولیک الفرج.